بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 64 سورہ یوسف، آیت نمبر 15 تا 18۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے اور اتفاق کیا اس بات پر کہ اس کو ڈالیں کچے کنویں کے کسی گہری جگہ میں، تو ہم نے وحی کی یوسف کی طرف کہ ضرور بضرور تو ان کو بتائے گا ان کا یہ معاملہ، اور وہ اس کو نہ سمجھیں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، فعلوا به ما فعلوا، یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے اور اتفاق کیا اس بات پر کہ اس کو پھینکیں گے کچے کنویں کے اندر، تو فعلو انہوں نے پھر کیا یوسف کے ساتھ ما فعلو، جو کچھ کیا تھا، یعنی راستے میں جو کچھ کیا وہ تو کر گئے۔ اور وہ اس طرح تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یہ رخصت ہوئے تو یوسف کو لے کر انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا، مونڈوں کے اوپر اٹھا لیا، اور یعقوب علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کچھ باہر تک ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے تاریخی روایات کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے جب یہ اوجل ہو گئے، غائب ہو گئے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے کندھے پر تھے تو اس نے اس کو زمین پر پٹخ دیا، زمین پر زور سے مارا اور کہا پیادل چلنے، تو یوسف علیہ السلام پیادل چلنے لگے، مگر یوسف چھوٹے تھے اور وہ تیزی کے ساتھ جا رہے تھے اور یوسف ان کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے، پیچھے سے دوڑتے اور تھک گئے، تو یوسف علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی پناہ لی کہ مجھے اٹھائیے، اس نے بھی ہمدردی نہ کی، تو تیسرے اور چوتھے، مگر سب نے کسی نے امداد نہ کی، اور سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے 11 ستارے اور چاند اور سورج جو آپ کو سجدہ کرتے ہیں ان سے مدد مانگنا، وہ تیری مدد کریں نا۔ تو اس بات سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات نکالی ہے کہ ان کو خواب کا معلوم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کی، اور ان کے جو غضب اور غصے کا جو سبب بنا وہ یہی خواب تھی کہ یہ اتنا بڑا آدمی کیسے بنے گا۔ یوسف علیہ السلام ساتھ میں جاتے رہے، روتے رہے، آخر ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس کو رحم آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر رحم اور ترس کر کے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ڈر نہ، یہ تجھے کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے جب تک میں تیرے ساتھ ہوں۔ بہرحال یہ لے گئے، یہ تو قتل کا ارادہ پکا تھا، لیکن بڑے بھائی نے ان کو قتل سے روکا اور کہا کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیں، تو وہاں قریب جو کچا کنواں تھا اسی کے اندر انہوں نے پھینکا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، یعنی ان کا اتفاق ہو گیا، ان يجعلوه في غيابة الجب، کہ اس کنویں کے اندر ان کو ڈال دیں، اور اس کنویں کے اندر ان کو جو انہوں نے ڈالا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر اس کو باندھ دیا، اور باندھ کر یوسف علیہ السلام کنویں کے من کے ساتھ چمٹے رہے، اس مونڈ کے ساتھ، اور ان سے آہوزاری کرتے رہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن ان ظالموں نے معاف نہ کیا اور دھکا لگاتے رہے اور مارتے رہے، اور یوسف علیہ السلام روتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے آخر میں اس بوکے ڈول کے اندر ڈال کر اور ڈول کو نیچے لٹکایا، اور جب وہ نیچے تک لٹکا تو رسی کاٹ دی۔ اس درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے گر جانے سے اور چوٹ لگنے سے بچانے کے بجائے آرام سے لے کر اس کنویں کے اس مونڈ یعنی پتھر کے اوپر بٹھا دیا جو سائڈ میں تھا۔
یا بعض حضرات نے کہا کہ نیچے پانی پر تو گرے لیکن چوٹ نہ لگی اور وہاں سے قریب میں ایک پتھر تھا، اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ اور جبرائیل امین دو وقت میں جلدی پہنچے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو وہ درمیان میں جو ممبر بنایا تھا لکڑیوں کا اس کو اور سیٹ کی رسیوں کو جب کاٹا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیچے آگ میں گر رہے تھے تو جبرائیل نے آ کر آرام سے پکڑ کر نیچے آگ میں بٹھا دیا۔ اور ایک اس وقت جب یوسف کو کنویں کے اندر گرا رہے تھے اور رسی کاٹ دی تو جبرائیل امین نے آ کر حضرت یوسف کو پکڑ کر آرام سے بٹھا دیا۔ یہ چلے گئے اور ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا وہ بعد میں ان سے چھپ کر آتا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کھانا دیتا تھا، دور سے ان کو کھانا ڈال دیتا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس وقت چونکہ حضرت یوسف پر بڑی تکلیف اور مصیبت اور صدمہ کے حالات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اور اس تسلی میں حضرت یوسف کے پاس یہ وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی یوسف کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ تو ان کو ضرور بتائے گا، بِأَمْرِهِمْ هَذَا معنی ان کا یہ معاملہ، بِأَمْرِهِمْ ان کا معاملہ جو تیرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، جو مارا ہے، جو کنویں میں ڈالا ہے۔ ہاذا یہ ہاذا بِأَمْرِهِمْ سے بدل ہے، یعنی یہی ان کا جو معاملہ ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اس وقت تو ان کو جب ان کے حالات بتائے گا ان کو پتہ نہ ہوگا، یہ نہ جانیں گے۔ یہ جو وحی تھی یہ کنویں میں ڈالنے کے بعد ہے کہ کنویں میں ڈال چکے تھے اور چلے چکے تھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، یا یہ ہے کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے وحی کی ہے۔ یہ دو احتمال اس میں ہے۔